بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ایمان والیو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رفت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انباء نور و ہدایت ہیں، آپ کے شوہر نامدار باب العلم ہے، آپ کے بیٹے سرداران جنت ہے، آپ کے انوار میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے، آپ کی رگ و ریشہ میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہے۔ ایمان والیو آپ کی پوری زندگی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر پیش کرتی ہے۔ ایمان والیو کتب سیرت میں سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے اسماء گرامی بیان ہوئے ہیں، جس میں سے چند کا ذکر آج میں آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلا نام آپ کا آپ نے عام انداز میں بھی آپ کو جس نام سے پکارتے ہیں اور وہ نام ہے فاطمہ۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ بازار طبرانی اور ابن نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جانتی ہیں کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی پاس تھے، تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، وضاحت فرمائیے کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور ان کی اولاد کو نار جہنم کی آگ سے الگ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیو، یوں ہی آپ کا نام ایک بطول بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی بتانا چاہتی ہوں کہ احمد بن یحییٰ سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت میں امت کی خواتین سے الگ تھلگ رہا کرتی تھی، عفت و پاکیزگی اور فضل و عبادات اور حسب و نسب کے شرف سے آپ کا ایک منفرد نام اور مقام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی آپ کو بطول کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یعنی کہ سیدہ کائنات نے خود کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر رکھا تھا، یعنی کہ دنیا کے جو ایک شیطانی امور ہوتے ہیں، دنیاوی امور ہوتے ہیں، دنیا کو خوش کرنے کے امور ہوتے ہیں، آپ نے ان سے اپنے آپ کو مبرہ کر رکھا تھا۔ تو ایمان والیو، اور ایک آپ کا نام ہے زہرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا کیوں پکارا جاتا ہے؟ جس کا اور زہرا کا معنی ہے سفید کلی۔ زہرا کا کیا معنی ہے؟ سفید کلی۔ ابن العربی نے اسے سفید نور بھی کہا ہے۔ اسی طرح اس سے مراد دنیا کا حسن و جمال ہے۔ کیا مراد ہے؟ اسے دنیا کا حسن و جمال ہے۔ ایمان والیو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسی تھیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ ایسی مہتاب کی مانند تھی، وہ ایسے مہتاب کی مانند تھی کہ جو 14ویں کی رات میں ماہ تمام بن کر منور ہو رہا ہے، یا پھر ایسے آفتاب کی مانند تھی جو کہ سفید بادلوں کی اوٹ میں نمودار ہو رہا ہو۔ آپ کا رنگ سفید تھا، سبحان اللہ، آپ کا رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی ظاہر ہوا کرتی تھی، اور آپ کے بال سیاہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ آپ کی مشابہت آپ نے بابا جان سے بہت زیادہ تھی، اسی لیے آپ کو زہرا کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ اور ایک لفظ ان کا طاہرہ بھی ہے، اور طاہرہ کے معنی ایمان والیوں کیا ہے؟
طاہرہ کا لقب اس لیے تھا، اس کا معنی ہے کہ پاکیزہ، اور آپ چونکہ ایک بہت پاکیزہ عورت تھی، تمام قسم کی بے حیائیوں، بے پردگیوں، بے روی کے معاملات سے آپ مبرہ تھی۔ آپ نے جس گھرانے میں آپ نے تربیت پائی تھی، اس گھرانے سے تو ظاہر ہے آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہ تھی۔ آپ ایک مکمل نمونہ ہے تمام عورتوں کے لیے، کائنات کی جتنی بھی ایمان والیاں ہیں آپ ان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کنیزوں میں شمار فرمائے اور روز محشر بھی ان کی کنیزوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ ایمان والیوں، حضرت فاطمہ آپ جہاں پہ ایک اعلیٰ تربیت میں پروان چڑھی تھی، جب آپ کی شادی ہوئی، جبکہ آپ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یکم ذی الحج 2 ہجری کو ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں علی اور فاطمہ کا نکاح کرواؤں۔ ایمان والیوں، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے رائے کا، اس حکم کو مانتے ہوئے اپنے رائے کا اظہار دیتے ہیں، تو شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے زرہ 500 درہم میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ بیچ دی، اور بعد ازاں وہی زرہ حضرت عثمان غنی نے بطور تحفہ حضرت علی کو واپس کر دی، اور وہ جو پیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو زرہ کے ملے، وہی بطور حق مہر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو کے لیے رکھا گیا، جس کے لیے جب وہ پیسے دیے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میں تو آپ ہی کی کفالت میں رہتا ہوں، آپ کا بھائی بھی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس تو اتنا نہیں جو حق مار کے پیسے ہیں، آپ سیدہ سے پوچھ لیں کہ سیدہ کی جو ضرورت ہے گھر کی، ایک عام گھر میں جو ہوتی ہے، تو وہ اس پیسوں سے بنوا لیں۔ ایمان والیوں، جس کو جہیز، یعنی جہیز کا کیا معنی ہے؟ سامان۔ کیا معنی ہے جہیز کا؟ سامان۔ ہمارے یہاں تو جہیز ایک مخصوص کر دیا گیا ہے کہ جو لڑکی والے سامان دیتے ہیں وہ جہیز ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ عام رواج یہی ہے۔ اصل میں معنی اس کا اگر ہم قرآن پاک سے لیں تو جہیز سے مراد ہے سامان، ساز و سامان، اور سورہ یوسف میں اس لفظ کا استعمال بھی ہوا ہے۔ تو ایمان والیوں، وہ ساز و سامان یعنی کہ جہیز بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اور اس وقت حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، اور مختلف روایات میں اس ساز و سامان یعنی جہیز کی جو فہرست ہمیں ملتی ہے، اس میں کئی ہماری بہنیں اسے باخبر بھی ہیں کہ ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، ایک مٹکا، ایک لوٹا، ایک جائے نماز، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن جس کو بادیا کہا جاتا ہے، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پہ مٹی پھیر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند چیزیں جو بنائی گئی تھی کس کے لیے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے۔ لیکن پیسے کے کون سے تھے؟ حضرت علی نے جو حق مہر کے پیسے دیے تھے۔ آج بھی عربوں میں یہی رواج ہے، ہم مسلمانوں میں چونکہ برصغیرہ پاک و ہند کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم لوگوں میں یہ رسمیں اس طرح پروان چڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بچائے تو کوئی بچ سکتا ہے، وگرنہ تقریباً ہر دوسرا بندہ یہ پاک و ہند کی جو ہندوستان سے آئی ہوئی رسمیں ہیں ان کا شکار ہے۔ اب ادھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جہیز بنا رہے ہیں وہ اپنے ہونے والے داماد کے پیسوں سے بنا رہے ہیں، خود سے تو نہیں کر رہے نا، وہ اگر اپنی جیب مبارک سے نکالتے تو بات اور تھی۔ ادھر تو حضرت سیدنا کرم اللہ وجہہ نے 500 درہم جو اپنی زرہ بیچی، جو ان کو بطور تحفہ حضرت عثمان غنی نے پھر واپس کر دی، یہ تو وہ پیسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں سادہ اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والیوں، جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مبارک ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو چند زنانہ قریش
آپ کو ताना देती हैं कि इनकी शादी एक गरीब से कर दी गई। हजरत अली करम वजह चूंकि अमीर ना थे, आप असल की कफालत में थे, मैं पहले भी बता चुकी, तो उन्होंने ताना देती कि आपकी शादी तो एक गरीब से हुई है, जिस पर उन्होंने अपने बाबा जान खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर आपने शिकायत की, तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हाथ पकड़ा और तसल्ली देकर कहा, ऐ फातिमा, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तेरी शादी ऐसे शख्स से की है जो इस्लाम में सबसे अव्वल, सबसे अकमल और हिल्म में सबसे अफजल है। तो ईमान वालियों, और आप अपने इल्म में भी सबसे अकमल थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अली मेरे भाई हैं दुनिया और आखिरत में। जब सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने ये बात अपने बाबा जान की सुनी, तो आपको तसल्ली हुई, तो आप मुस्कुराने लगी और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा जान मैं इस पर राजी और खुश हूँ। ईमान वालियों, सैयदा की जिंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। जिस औरत ने सैयदा की जिंदगी को अपना आइडियल बना लिया, यकीन जाने उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएंगे। इतना ही कहूँगी सैयदा की अजमत के बारे में, सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा, सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा, सैयदा फातिमा। आपकी सीरत है नमूनाए हयात, आपकी सीरत है नमूनाए हयात, आपकी हर अदा है हमारे लिए ज़रिया-ए नजात। आप हैं तो हमारी आबरू की है बका, आप हैं तो हमारी आबरू की है बका। ए रोज़े महशर में आपकी कनीज़ों में हो शुमार, ए माँ ए बहन ए बेटी ए ज़ौजा, ए माँ ए बहन ए बेटी ए ज़ौजा, चल तू सैयदा कायनात के कदम ब कदम, सैयदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।